الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا أعوذ بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اج کا موضوع ہے والدین سے حسن سلوک کے ثمرات. اگر اسی اپنے والدین کا اچھا سلوک کریں گے تو سانو کی پھل ملے گا، کی اجر ملے گا، یہ بارے اج کا موضوع ہے. پچھلے 2-3 دنوں تو والدین کی عزت و شان کے بارے میں اسی گل کر رہے ہیں. عزیزان محترم، رب کائنات نے قرآن پاک سے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین نال حسن سلوک کرو، احسان کرو. اسلام نے جن طاعت و عبادات وچ احسان کرنا حکم دیتا ہے انہوں نے بہت ساری قسم، اور انہوں سب تو زیادہ توجہ کا مرکز ماں باپ کی محبت اور ماں باپ نال حسن سلوک نال پیش آنا اور انہوں نے احسان کرنے سب تو زیادہ توجہ دیتی گئی. اللہ کے نزدیک اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک والدین نال نیکی کرن دی کیا قدر و اہمیت ہے. ماں باپ نال نیکی کرن دی اور اچھے معاملات نال پیش آن دی کنی عظمت و شان ہے، یہ اندازہ اس حدیث تو لاؤ جی مطالعے سامنے پڑھنا ہے. ایک آدمی آقا کی خدمت آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد پہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہنا ہے، میں جہاد پہ جانا چاہنا ہے، میں اللہ کی راہ پہ کٹ مرنا چاہنا ہے، اللہ کی راہ پہ جہاد کرنے کا میری خواہش ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں. اور یہ اجر کا اللہ کی بارگاہ طلبگار کہ مجھے اجر بھی ملے. حضور نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ نہیں؟ کیا تیرے والدین زندہ نہیں؟ عرض کی حضور دونوں ہی زندہ نہیں، میری ماں بھی زندہ ہے، میرا باپ بھی زندہ ہے. آقا نے فرمایا کیا تو اللہ سے اجر چاہتا ہے؟
کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے اللہ تعالیٰ اجر دے، ثواب دے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، میں چاہتا ہے کہ انہوں جہاد کا اجر و ثواب ملے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ کے کول جا اور جا کر ان سے حسن سلوک کر، اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ دیکھ لو، ایک بندہ تلوار پھڑ کے میدان جنگ سے جاتا ہے اور ایک بندہ اپنے پیو کی خدمت کرتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ جڑا بندہ جہاد پہ گیا ہے وہ جہاد قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن جن نے صدق کے دل میں ماں باپ کی خدمت کی تھی، میرے نبی کا فرمان ہے، جنہوں لوگ کافر بھی دشمن بھی صادق کے امین کہتے سن، وہ بندے کا جہاد قبول ہو گیا۔ کنی خوش نصیبی ہے عزیزان محترم۔ آج جاؤ اسی خوش نصیب کنوں کہنے ہیں، یہ اندازہ کریے اسی کنوں اپنے خوش نصیب کون ہے۔ مثلا اسی دنیا دار جو ہوئے، اسی سمجھ رہے ہیں کہ شاید کہ جن کو ہیرے جواہرات میں سونا چاندی، وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ یار کو ہیرے نے جواہرات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ اسی دنیا دار ہے نا، اسی دنیا کی دولت کو خوش نصیبی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی کاروباری بندہ ہے، انہوں اپنے کاروبار جو منافع ہوتا ہے وہ اندر میں بڑا خوش نصیب ہے، میں کام کیتا ہے بڑا ہی فائدہ ہے کنا، اور اسی ہمیں یار کتنا خوش نصیب ہے، کاروبار کیتا سو تو چنگا عروج ملے، بڑا خوش نصیب ہے۔ طالب علم اگر فرسٹ ڈویژن کی پاس ہو گئے، A+ نمبر مل جائے، وہ آتا ہے یار میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں A+ نمبر مل جائے۔ اگر کسی نے کسی نوکری واسطے درخواست دیتی ہے، بندے دسا بندیاں نے وچوں 2-4 بندے جو پاس ہو گئے نے، اسی آنے یار بندے بڑے خوش نصیب نے، کٹھے اصل درخواست دیتی سی، اے خوش نصیب نے پاس ہو گئے۔ سائنسدان کو سائنس کا تجربہ کرے، وہ کچھ کامیاب ہو گئے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں تجربہ کیتا سی وہ کامیابی مل گئی۔ یہ مطلب ہے ہر ایک دے کامیابی دے معیار الگ الگ نے، وکھرے وکھرے ہر ایک دے کامیابی دے معیار نے، ہر ایک نے وکری وکری لائن بنائی ہے کامیابی دی۔ لیکن یقین کرنا کہ میرے نزدیک اصل خوش نصیبی ایسی دولت ہے جو دنیا کے مال تو نہیں ملتی، جڑے دولت تو نہیں ملتی، خدام تو نہیں ملتی، اولاد تو نہیں ملتی، ستائش و ذات و تقوی تو حاصل نہیں ہوتی۔ یقین کرنا تجربہ شدہ گل ہے، اگر بندہ 5 وقت کا نمازی بھی ہوئے، زکات دین والا ہوئے، روزے رکھن والا ہوئے، حج کرنے والا ہوئے، نفلی عبادت کرنے والا ہوئے، لیکن اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے اور کل قیامت والے دن اگر ماں باپ نے ان کی شکایت کر دی، وہ دی نماز کس کام دی، وہ دی روزے کس کام دی، وہ دی زکات کس کام دی؟ تو یہ حدیث تو بڑی سنی ہوئی تھی کہ صحابہ کرام نے ایک ایسی عورت کے بارے میں دسیا کہ جنہیں بہت زیادہ نماز پڑھنے والی سی، بہت زیادہ روزے رکھنے والی سی،
ایک صحابی نے عرض کی سونے ایک فلاں عورت ہے وہ بڑی صدقہ خیرات کر دی، بڑی نمازاں پڑھ دی، بڑے نفل پڑھ دی، بڑے روزے رکھ دی، بڑے زیادہ تقوی دے بارے بڑے اچھے خیالات میں بہت ساری ہولی کی بات کا تذکرہ کر کر کے صحابہ خوش ہو رہے سن۔ آقا نے کی گل پوچھی کہ ہمسائے نال سلوک کی جدا کر دی، گوانڈیاں نال دے بارے کی خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی سونا ہمسائے تو نہیں ہوتے خوش، ترش مزاج ہے، غصے والی ہے زیادہ، جنہوں کسی بھی خلاف بول دی تو پھر بولنی ہی جاتی، انہوں پتہ ہی نہیں پھر لگتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا پھر انہیا عبادتاں دلوں کا کی چکر، پھر وہ نمازاں کس کام دیا، پھر وہ روزے کس کام دے، پھر وہ زکات کس کام دی، پھر وہ حج کس کام دے۔ یار سوچ کے صحیح کہ اگر کسی نے ہمسائے تے راضی نہ ہو، وہ نماز کسے کام دی نہیں، وہ روزہ کسے کام دا نہیں، وہ حج وہ زکات کسے کام دی نہیں، تو جدے ماں باپ تے راضی نہ ہو پھر وہ نماز کے بھی کام دے، پھر وہ روزے کے بھی کام دے، پھر وہ حج تے زکات کے بھی کام دے، کیونکہ اللہ نے قرآن کا ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ نال احسان کرو۔ کتے نہیں لکھیا کہ نیک ہوں تو پھر احسان کرو، یہ کتے نہیں لکھیا کہ وہ متقی پرہیزگار ہوں تو پھر احسان کرو، کتے نہیں لکھیا کہ وہ نمازی ہوں تو احسان کرو، کتے نہیں لکھیا حج تے زکات ادا کرنے والے ہوں تو پھر احسان کرو۔ بلکہ ایک صحابی آقا کی قدم چایا، عرض کرنے لگا سونا میرے ماں باپ کافر نہیں، میری ماں کافر آئے، تانوں بھی نہیں مندی، اللہ نے بھی نہیں مندی، میرے کول آئیے دسو میں کی کرا؟ آقا نے فرمایا پاویں کافر آئے لیکن تو وہ ماما والی خدمت کر، اللہ تینوں جنت عطا فرمائے۔ کہ ایک ایسی گل ہے کہ اگر کسی کی ماں کافر بھی ہوئے نا تو بندہ وہ خدمت کرے، اگر کسی کا پیو کافر بھی ہوئے نا تو بندہ اپنے باپ کی خدمت کرے، اللہ نے جنت عطا فرمائے۔ آج دیو میرا پیو تینوں نہیں پتا، میرے پیو دا تینوں پتا ہے، تینوں دسا میں میرا پیو کہ ہے۔ ایک آدمی صحابی آقا دے قدمہ چایا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پیو نے میرے پیسے دینے ہیں تو انہوں دینا نہیں پیا واپس، میرے پیو نے میرے پیسے میرے کو لے رہے تو دینا نہیں پیا۔ آقا فرمایا جا اٹھ کے کر، تم ہی تو تیرا مال بھی تیرے پیو دا ہی، تم ہی ہو رہا ہے تو تیرا مال بھی ہوتا ہے، نہیں دیتا تو پھر کی ہے؟ اتھے مالی جی گل ہوئے گلوں پڑ کے کچی پڑ رہے۔ ہاں ایک اور گل، اگر باپ نے دھکا کیتا ہے نہ کچھ سوچے تو انہیں کچھ نہیں ہونا، ایک سوئی برابر بھی کسی نے دھکا کیتا تو کل انہیں پوچھا جائے گا کہ تو اپنی اولاد کے بارے کیوں دھکا کر کے ہے؟ یہ نہ خیال کرنا کہ تسی نہیں پوچھے کہ اللہ نے نہیں پوچھنا۔ کچھ معاملے ہوں گے جنہیں اللہ نے سن دینے چاہیے، کچھ گلاں ہوں گی جنہیں اللہ نے سن دینی چاہیے، پھر اللہ بڑا عہدہ کرم کرتا ہے اس بندے تے جنہیں اپنے معاملے اللہ سے سن دے۔ مطلب یہ گل میں سب میرے نبی نے فرمانے کہ اگر کسی نے کسی تے ظلم کیتا ہے یا اگر کسی کسی تے ظلم کیتا ہے اور وہ بندہ اگوں بول پیا کر دیا گی، وہ اگوں بندہ کر کے بول پیا ہے، انہیں جواب دیتا ہے کر، وہ اگوں لڑ پیا کر دل، مارا چنگا بولیا کر دل، تو ہو سکتا ہے کہ 10 دن تعلیم نہ دی جائے، ہو سکتا ہے کہ 10 دن تعلیم معافی ہو جائے، لیکن اگر تسی کسی تے ظلم کیتا ہے اور وہ بندہ اگوں چپ کر کے ہے، انہیں تو کوئی گل نہیں کیتی تو پھر فوراً کو معافی مانگ لو، کیونکہ انہیں آپ نہ گل کر کے اپنا معاملہ اللہ نے سپرد کر دیتا ہے۔ جن نے اپنا معاملہ اللہ نے سپرد کر دیتا وہ اسی کمزور ہاں، اسی نہیں بدلے رہ سکتے، لیکن اللہ بڑی غیرت والا ہے، اللہ بڑا طاقت والا ہے۔ جو اللہ بدلے لینا نا تو پھر کوئی بچ نہیں جی سکتا۔
ان بطش ربک لشدید، یقیناً اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، پکڑ بڑی سخت ہے۔ عزیزان محترم، سوچو کسی اگر ماں باپ نے نافرمانی کر دی، اس نمازی دی، اس حاجی دی، اس زکات دینے والے دی، اس سخاوت کرنے والے دی، تو ایسا شخص خوش نصیب نہیں بلکہ بد نصیب ہو گیا، اور اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس کا انتظار کرتی ہے۔ لیکن جو لوگ حقوق اللہ کے نام نام اپنے ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ پر حسن سلوک کرتے ہیں، دل میں انہوں واسطے محبت و شفقت کا جذبہ رکھ دے، اور والدین کی ہر خوشی دے، ہر موقع کا خیال رکھ دے، جب بوڑھے ماں باپ ان کو دیکھیں یا یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی طرف دیکھیں تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو دیکھ۔ تو پھر انہوں نے منہ سے انہوں واسطے ہر وقت دعا مانگ دیا۔ اور ان صفتہ نہ پکیزہ صفت انسان جدو اپنی جان پھر اللہ کے حضور پیش کرے گا، دنیا تو ہر بندے نے جانا ہے، انشاءاللہ اسے کلمہ نصیب ہوگا۔ تسی دنیا تو دیکھنا کبھی بھی مجھے دسنا ضرور آ کے کہ کوئی بندہ اپنے پیو کا نافرمان ہوئے، کوئی بندہ اپنی ماں کا نافرمان ہوئے تو مطلب کہ انہیں کلمہ پڑھیا ہوئے، دسنا مجھے ذرا آ کے کہ اے بندہ اپنی ماں کا نافرمان سی، اے بندہ اپنے پیو کو گالا کرنا ہوتا سی تے مطلب کہ جناب وہ کلمہ پڑھتا پیا سی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوئے تو مردہ کلمہ نصیب ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ماں باپ کا فرمانبردار ہوئے گا، پاوے گناہگار بھی ہوگا، تو مردے وقت انشاءاللہ وہ کلمہ ضرور نصیب ہوگا۔ حضور کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیڑا عمل ہے جنہا سب تو زیادہ محبوب ہے، سب تو زیادہ چنگا ہے، سب تو زیادہ پیارا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وقت نماز پڑھنا، اے عمل اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، وقت نال نماز پڑھنا، اندر بیلے دی نماز تے کبیلے دی ٹکرا، وقت نال نماز پڑھنا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد اللہ کے ہاں زیادہ کون سا عمل محبوب ہے، پسندیدہ ہے؟ حضور نے فرمایا والدین نال حسن سلوک کرنا، یعنی اللہ کی عبادت تو بعد سب تو بودا اللہ نے پسند ہے ماں باپ نال اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ پھر عرض کی اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ حضور نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ پہ لڑنا۔ اس کا مطلب ہے سب تو زیادہ اہمیت نماز دی، اللہ کو چکن دی، اور فوراً بعد اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اور تیجے نمبر تے جہاد ہے۔ کنی شان جہاد دی، کنی شان مجاہد دی، اور ماں باپ نے حسن سلوک دی برکتہ کی نے۔ حضرت معاذ بن انس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا جس شخص نے اپنے والدین سے حسن سلوک کیا
مبارک ہو، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرے گا۔ تو جو کرو جن نے اپنے ماں باپ دی نال حسن سلوک کی طاقت، فرمایا مبارک ہو بیٹا ہو۔ یا رسول اللہ کا دی مبارک ہے؟ فرمایا اللہ تعالی عمر سے اضافہ کرے گا۔ یہ الٹ دیکھو، پھر الٹ کی ہے کہ جیڑا خدمت کرے گا، اچھا سلوک کرے گا، اللہ وہ دی عمر سے اضافہ کرے گا، اور جیڑا انہوں دی شان سے گستاخی کرے گا، اللہ وہ دی عمر سے کمی کرے گا۔ آخری کل حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا جسے اس بات سے خوشی اور شادمانی ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، یہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے خوشی خوشی کہ وہ کی عمر لمبی ہو جائے، وہ ود جیوے دنیا پہ اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، یہ دو ہی کرنا سی چاہتے ہیں کہ دولت بہتی ہو جائے، عمر لمبی ہو جائے۔ آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور انہیں رزق سے اضافہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کرتا رہے۔ دیکھ لو واش گاف الفاظ چٹے دن کی طرح خوبصورت انداز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں لوگوں کی عظمت و شان اور انہوں لوگوں نے سمراٹ دسے نے، پھل دسے نے کہ جنہیں لوگ اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کرتے ہیں۔ اس واسطے دوستو سانو نہیں چاہیے اسی ہر حالت اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریے، لیکن اگر وہ ماں باپ سانو شریعت کے خلاف گل آخر تو پھر وہ نہیں بننے، شریعت کے خلاف نہیں انہوں نے گل کرنی۔ مثلا ایک آدمی آقا دے قدمہ چاہیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں تو پہ کھلوتی ہے، انہوں نے کہا داڑھی لوا دے، جب تو داڑھی نہ لوائی تو میں تو کو شانے نہیں ہونا، سونے میں کی کرا میری ماں ہے۔ آقا نے فرمایا تیری ماں تو پہ کھلوتی مر بھی جائے نا تو داڑھی پھر بھی نہ لوائے۔ اندازہ کر لو تسی، یعنی ایک وہ ماں ہے کہ کافرہ کار ہے، تو فرمایا ماں والا سلوک کر پاہو، کافر سلوک ماں والا کر، لیکن وہی ماں اگر تیرو غیر شرعی کام آکھے، تیرو ایسا کام دی کہ اللہ کے رسول نے حکمہ کے خلاف ہے، تو فرمایا وہ نہیں انہوں نے گل پر۔ اس واسطے دوستو اللہ کو دعائے اللہ تعالیٰ من ہوتا ہوں سارے جنہوں نے ماں باپ زندہ نے انہوں نے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے ماں باپ زندہ نہیں انہوں واسطے صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہوں واسطے دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔